کہ جس وقت اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن تم بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں کہ نہیں؟ ابو جہل کہنے لگا سارا کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن زندگی بھر میں نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو ابو جہل تھا مخالف، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صداقت اور راست بازی کا اعلان اور اقرار وہ بھی کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک جانب ابو جہل جیسا فسادی کافر ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اقرار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم نے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ ایک جانب ابو جہل جیسا فسادی کافر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اقرار کر رہا ہے، اور آج ایک جانب ایسے لوگ ہیں جو کلمہ گو بھی ہیں، کلمہ گو بن کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عیب تلاش کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاذ اللہ وہ اعتراض اور لفاظی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، اللہ نے تو وہاں عیب رکھا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے تو فیصلہ کن بات کر دی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ نے تو کہہ دیا حبیب اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا۔ اچھا جنہوں نے خود دیکھا وہ کہتے ہیں بے عیب ہے، جنہوں نے دیکھا نہیں صدیوں بعد آئے وہ عجیب و غریب قسم کی بات کرتے ہیں۔ وہ اعظم چشتی نے کہا تھا محبوبات نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے، اصل منافق سمجھیے اس نو جڑا جھوٹا پیار جتاوے، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماؤندا، آزم جتے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آؤندا۔ دنیا دار میں کروڑاں عیب ہوں پیار ہو جائے، کروڑاں عیب ہونے کے باوجود عیب نظر نہیں آتا۔ جس ذات میں اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں وہاں کو عیب تلاش کرنا شروع کر دے۔ میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت تمہیں کروڑ بار مبارک، تم نے نبی پاک علیہ السلام کی شان کو تول تول کے نہیں ماننا، تم نے سینہ کھول کے ماننا ہے۔ تم نے یہ نہیں کہا ہماری، آج میں ایک نہیں کئی بار میں نے دیکھا ہے جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں مکھی نہیں بیٹھتی تھی تو یہ لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کیسے مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں تھا نہ چاند کی روشنی میں تھا، یہ لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کیسے سایہ نہ تھا۔ جب ہم کہتے ہیں ان کا خون مبارک پاک ہے، یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کیسے پاک ہے۔ یہ اس لیے سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا ناپاک ہے، وہاں مکھی کیسے نہیں بیٹھتی تھی، ہمارے وجود سے تو اٹھتی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا وہاں بیٹھے نا۔ تو یہ اپنی ذات پہ قیاس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نادانو تم اپنی ذات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قیاس کرتے ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نماز کے اندر ہاتھ بلند کرے تو وہ ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے صحابہ میں تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں۔ فرمایا تمہارے دلوں میں جو خشوع ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا ہے، شان اتنی ہے، رتبہ اتنا ہے، وہاں یہ لوگ معاذ اللہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے مثل بے مثال پیدا کیا ہے، وہاں تو محبتیں تھیں۔ اب دیکھیں آج ہر بندہ کہتا ہے میں صحابہ کے عقیدے پہ ہوں، ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہے۔ میں نے کہا بھائی کہنا اور ہے لیکن اپنا عقیدہ صحابہ والا ثابت کرنا یہ اور ہے۔ آج تم نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کی باری آتی ہے تو تم تول تول کے مانتے ہو، جی یہ ہماری عقل میں شان آتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا صحابہ نے تو یہ کو ترازو نہیں رکھا ہوا تھا، صحابہ تو نبی پاک علیہ السلام کی شان کو تول تول کے نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ تو سینہ کھول کے نبی علیہ السلام کی شان کو مانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سفر پہ تھے تو راستے کے اندر صحابہ کے پاس پینے کے لیے وضو کے لیے پانی ختم ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک پیالے میں پانی پیش کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پانی لایا گیا تو صحابہ اس پانی کی جانب بڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ کیا ہوا؟ عرض کیا آقا ہمارے پاس تو پینے تک کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ جب اس پانی میں رکھا تو آپ کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تو کسی نے پوچھا جابر بتاؤ کتنے لوگ تھے، اب پیالے میں کتنا کو پانی ہوتا ہے؟ جابر بن عبداللہ سے پوچھا کتنے لوگ تھے، وہ پانی پورا آ گیا۔ جابر بن عبداللہ فرمانے لگے اس وقت ہم 1400 کے قریب تھے، ہمیں پانی پورا آ گیا، لیکن فرمائی یار تھے 1400، اگر 1,00,000 بھی ہوتے پانی ان کو بھی پورا آ جاتا۔ اب یہ تو نہیں صحابہ نے عقل کے پیمانے وہاں دڑائے تھے اور عقل کے گھوڑے دڑائے تھے اور پھر دیکھا کہ اتنوں کو پورا آ سکتا ہے تو اتنا کریں۔ فرمائی یار یہ تھے 1400، میرا عقیدہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یہ ہے 1,00,000 بندہ بھی ہوتا تو پانی ان کو بھی پورا آ جاتا۔ صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام کی شان کو تول کے نہیں مانا، سینہ کھول کے ماننا ہے۔ آج بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کی جو عظمت اور شان ہے تول کے نہیں سینہ کھول کے ماننے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ جب یہ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پاک تھا، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا، تو اب لوگ سرے سے حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ 20 کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، یکسر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام و مرتبہ یہ تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ اس کا نبی جانتا ہے، حضور کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ رب جانتا ہے، اس لیے بندے کی عقل میں تو یہ عظمت و شان آتی نہیں۔ اب اگلے جملے اللہ فرماتا ہے حبیب اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، حبیب آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ رسول کون ہے؟ جو اشارہ کرے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا یا اللہ یہ ایمان لانے والے مزید کافر نہیں ہیں، کشتی نوح بنانے کا اللہ نے حکم دیا، پانی آیا، ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی۔ اب دیکھیں نبی کا مقام کتنا ہے، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے حبیب رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اگر رسولوں کو جھٹلایا گیا تو اگر مجھے اور آپ کو کوئی بندہ نہیں تسلیم کرتا، مخالفت پہ اترتا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت بھلا کیا ہے؟ بھائی نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خواب کے ذریعے دکھایا گیا، کچھ وہ نبی تھے جن کے پاس 2 امتی تھے، کچھ وہ تھے جن کے پاس 1 امتی تھا۔ فرمایا کچھ ایسے نبی بھی دکھائے گئے جن کے پاس کوئی امتی نہ تھا۔ مجھے بتائیں آج اگر کوئی مخلص عالم ہو وہ بڑی محنت کرتا ہے تو یار نبی کی محنت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ نبی کا انداز تبلیغ کسی کے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی جہاں ہمارے عقلوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبی کی انداز تبلیغ اور تبلیغ کی خوبصورتی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک امتی بھی نہیں۔ اب نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، دن رات تبلیغ کرنے کے بعد 72 لوگوں نے باہر سے کلمہ پڑھا، 8 لوگ گھر کے تھے جو کلمہ پڑھے، 80 کے قریب لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ تبلیغ کتنی کی ہے؟ 950 سال، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 80 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے جیسا کم ہمت بندہ ہو 2 بار کسی کو کہے نماز پڑھ لو وہ نہ پڑھے، وہ کہنا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یار سمجھایا یہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ مؤذن اذان دے کوئی نہ آئے تو مؤذن اذان چھوڑتا نہیں ہے، وہ اذان دیتا رہتا ہے۔ بھئی آپ کا اپنا کام ہے، آپ کہتے رہیں، آپ تبلیغ کرتے رہیں، نہ جانے کب اس کا دل نرم ہو اور آپ کی لگائی ہوئی چوٹ اس کے دل پہ لگ جائے، وہ پکا نمازی بن جائے۔ آپ کا کام ہے کہتے رہنا، محبت سے کہتے رہنا، پیار سے کہتے رہنا۔ کتنی بار کہیں؟ آپ اگر 1000 بار بھی کہیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی کم ہے۔ بھائی آپ کا کام تو صرف کہنا ہے، محبت سے کہنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، آپ کرتے رہیں۔ نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ یاد رکھیں اللہ جب کسی بندے کو کمال دینا چاہتا ہے، جملہ یاد رکھیے گا، اللہ جب کسی بندے کو کمال دینا چاہتا ہے اللہ اس بندے کے مخالف پیدا کر دیتا ہے۔ قانون قدرت ہے، ہر اچھے بندے کے مخالف ہوتے ہیں، بلکہ مخالفین دنیا پہ پہلے آتے ہیں۔ نمرود دنیا پہ پہلے آیا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام بعد میں تشریف لائے۔ فرعون دنیا پہ پہلے آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائے۔ دشمن تو پہلے آتے ہیں، اس لیے یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ نے جب کسی کو کمال دینا ہوتا ہے اللہ اسے مخالفین پیدا کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے فلاں میری مخالفت کرتا ہے۔ بھئی ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے دین کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ کروڑ ہاں کسی کی مخالفتیں ہوں، اپنی میں اکثر یہ کہتا ہوں ہم اپنی ذات منوانے نکلتے ہیں، میری ذات کو نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا، یہ مزاج یہ نظریہ غلط ہے۔ بھئی کروڑ ہاں کسی کو میری ذات سے اختلاف ہوں، میں ذات منوانے نکلا ہی نہیں ہوں،
میں نے اپنی ذات منوانی نہیں ہے، میں نے منوانا تو دین منوانا ہے، میں نے منوانا تو دین کی بات منوانی ہے۔ اگر کوئی مجھے نہیں مانتا تو پھر ہمیں اپنی ذات منوانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اکثر اپنے طلباء کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی پیٹ کے لیے کام نہ کریں، آپ دین کے لیے کام کریں، مالک پیٹ پہلے بھرتے ہیں۔ بھائی کام تو دین کے لیے کریں، اگر نکلے ہی آپ پیٹ کے لیے تو کیا وہ پیٹ ساری زندگی نہیں آپ کا بھرے گا؟ آپ دین کو مقدم رکھیں، وہ مالک بڑے بے نیاز ہیں، وہ پیٹ پہلے بندے کا بھرتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ پیٹ ہی پہلے رکھ لے کہ میں نے صرف دنیا کمانے کے لیے کام کرنا ہے، کوئی شے اس کے پلے نہیں آئے گی۔ یہ بندے کی ہیرس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، بندے کا پیٹ تو پھر دولت سے بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے قانون قدرت ہے، اچھوں کے دشمن ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلایا گیا، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ ہر چیز کی قیمت مشکل سے گزرنے کے بعد پڑتی ہے۔ بندے مومن مشکل میں، عبادت کی بھٹی میں، فرمایا مشکل سے گزرنے کے بعد قیمت پڑتی ہے۔ اب دیکھیں ہم جب گندم کھاتے ہیں، گندم ایسے تیار ہو گئی ہے، اس کو زمین میں اس زمین میں بھیجا گیا، پھر اس پر محنت کی گئی، محنت کرنے کے بعد مشکلات سے گزر کر وہ گندم تیار ہوئی۔ ہم جو عورتیں جو زیور پہنتی ہیں، اب دیکھیں یہ زیور ایسے بن گیا، سونا ایسے بن گیا، بلکہ اس کو پہلے بھٹی میں جانا پڑا، پھر اسے ہتھوڑیاں سہنی پڑی، مشکلات سے گزرنے کے بعد پھر محبوب کے گلے لگنا پڑا۔ مشکلوں سے گزرنے کے بعد بندہ کسی جگہ پر بیٹھتا ہے، ماں اپنے گود میں چاند جیسا بچہ جو لیتی ہے ایسے لے لیتی ہے۔ پہلے 9 ماہ کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، 9 ماہ کے بعد پھر درد ذہ کی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان تکلیفوں سے گزرنے کے بعد چاند جیسا بچہ ماں کی گود میں آتا ہے۔ تو یہ قانون قدرت ہے، مشکلوں سے گزرنے کے بعد ہی قیمت پڑتی ہے۔ آج اگر ہماری کوئی مخالفت کرتا ہے، ہمیں بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کی کوئی مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے۔ ساری زندگی میں ایک بار بھی ایک بندہ بھی میری تبلیغ پر سیدھے رستے پہ آ جائے، میں تو سمجھتا ہوں بندے کی زندگی کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں دور جانا ہے، منزل لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے، اس منزل پہ چلنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، لوگوں کو دین سمجھانا ہے، لوگوں کو دین کی بات بتلانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی ایک بندہ بھی تیری وجہ سے اگر کلمہ پڑھ لے تو یہ تیرے لیے سرو اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے بھی اعلیٰ ہے۔ ایک بندہ اگر کلمہ پڑھ جائے تو ایک بندہ بھی اگر توبہ کر جائے ہماری تبلیغ سے، ہمارے محبت سے سمجھانے سے، ہماری زندگی کی قیمت پڑ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو احسن انداز میں زندگی گزار کر تبلیغ دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ